السلام علیکم۔ آج کا دن واقعے میں بہت ہی صبح اٹھتے ہی ایک افسوسناک خبر لگی کہ عالی جناب الحاج زین الدین صاحب شیرنی فروش اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واقعے میں آج گلبرگہ ایک ایسے خدمت گزار، ملنسار، شریف النفس اور انتہائی عجز و انکساری کے مالک سے محروم ہو گیا۔ واقعہ میں یہ گلبرگہ کے لیے نہیں بلکہ حیدرآباد کرناٹک کے لیے بڑی ہی دکھ کی خبر ہے، مگر انسان کو آنا ہے تو پھر اس دنیا سے رخصت ہونا بھی ہے۔ مگر قربان جائیے عالی جناب زین الدین صاحب کی خدمات پر، جنہوں نے شہر گلبرگہ میں ہی نہیں بلکہ قریب و جوار کے تقریباً علاقوں میں مرحومین کی تہجیز و تکفین کا جو انتظام کرتے تھے، اس کے اندر جو ان کا اخلاص تھا، ان کے اندر جو عاجزی تھی، واقعے میں وہ بہت ہی بڑی قیمتی چیز تھی۔ جہاں کہیں سے بھی انہیں اطلاع لگتی کہ فلانے جگہ انتقال ہوا ہے تو فوراً اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچ جاتے۔ شہر گلبرگہ ہی میں نہیں بلکہ قریب و جوار کے بہت سارے دیہاتوں میں بھی اگر اطلاع ملی تو فوراً پہنچ جاتے۔ یہاں تک کہ دواخانوں میں بھی اگر کوئی لاوارث لاش کی اطلاع لگتی تو بھی وہ پہنچ جاتے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کووڈ کے زمانے میں، کرونا کے زمانے میں آپ نے جو خدمات انجام دی ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں وہ واقعے میں ان کے نام کے ضیاء کے شائن شان ہیں کہ انہوں نے جن لوگوں کو لوگ ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتے تھے، انہیں عالی شان انداز میں کفنا کر ان کو جو ہے نا رخصت کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی ان کی محنت بھی تھی، قربانی بھی تھی، اور ان کا یہ وصف بھی تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تبھی تو آپ کو ایسے روح پرور جگہ آپ کی روح کو اپنے پاس بلا لیا اور ایسی زمین، مقدس زمین انہیں عنایت فرمائی۔ واقعہ میں اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ انہیں حرمین شریفین میں روح کو اپنی پرواز کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اعزاز عطا فرمایا، اور حرمین شریفین کی جنت البقیع جیسی زمین ان کے جسد خاکی کے لیے مہیا کی۔ یہ واقعے میں اللہ رب العزت کا انعام و اکرام بھی ہے، اور ہم گلبرگہ کے لوگوں کے لیے یہ بہت ہی دکھ تو کیا کہوں میں، ہم کو تو دکھ ہے ہی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اپنے رفیق اعلیٰ نے انہیں جس انداز سے اپنے پاس بلا لیا، اس کے اوپر ہمیں رشک بھی ہے۔ اللہ کرے ہماری بھی جو ہے نا ایسی ہی وہاں پر جو ہے نا اپنی روح پرواز کرے، اور حرمین شریفین یا جنت البقیع کی جیسی مقدس زمین نصیب ہو۔ یہ بہت بڑا جو ہے نا کارنامہ ہے، اور بھی ان کے یوں تو بہت سے کارنامے ہیں۔ پہلے تو میں ان کو جب سے جانتا ہوں 1972 میں حالات ناگزیر میں بھی انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ بھی بہت بڑی قابل تعریف ہیں۔ اس کے علاوہ درگاہ شریف میں جتنے بھی زائرین آتے تھے، جو بھی لوگ وہاں پر رات بسر کرتے تھے، اسکول ہو یا کالج ہو یا پھر وہاں کے زائرین ہو، ان کے لیے افطار کا اور سحر کا انتظام بھی بڑی خوش اخلاقی سے، بہت ہی خندہ پیشانی سے وہ کرتے تھے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہاسٹلوں میں رہتے تھے انہیں بھی یہ پیغام دیا کرتے تھے کہ آئیے ہم آپ کے سحر کا اور افطار کا انتظام کرتے ہیں، اس سے استفادہ کیجیے۔ یہ بہت ہی بڑی خدمت ہے، یہ انسانوں کی بہت بڑی خدمت ہے۔ زین الدین صاحب خالی مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلم بھائیوں کے لیے بھی اپنی خدمات کو ہمیشہ پیش کرتے رہتے تھے۔ اب یہ خلا تو پر ہونا ممکن نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایسے زین الدین شہر گلبرگہ میں نہیں
بلکہ حیدرآباد کرناٹک میں ہی نہیں سارے ملک ہندوستان میں پیدا کریں، کیونکہ ایسے ہی خدمت گزاروں کی وجہ سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ انشاءاللہ ایسے خدمت گزاروں سے دنیا کبھی بھی عاجز اور خالی نہیں رہیں گی۔ اللہ ان کے خدمات کو قبول کرے، ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے لوحقین اور گلبرگہ کے تمام لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔